کمزور کی طاقت غوث پاک، مجبور کی راحت غوث پاک، ہو میری شفاعت غوث پاک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور اس پروگرام کا نام ہے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کے بارے میں الحمدللہ ہم نے کل بھی اس پروگرام میں اچھی باتیں سنی تھیں آپ کی لائف کے بارے میں اور آپ کی پیدائش کے بارے میں، کہ کس طرح غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کا واقعہ، جو خوشخبری والا واقعہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد صاحب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری دی، انبیاء کرام نے خوشخبری دی۔ انشاءاللہ آج بھی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے بعد کے کچھ انٹروڈکشن سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ انٹروڈکشن۔ جی ہاں، آج آپ کی لائف کے بارے میں کچھ اچھی باتیں سنیں گے، کرامت بھی انشاءاللہ اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، اور سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوگا کہ جس سے آپ کو اچھی باتیں بھی انشاءاللہ معلوم ہوتی رہیں گی۔ تو آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے۔ آئیے اپنے سلسلے میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات۔ مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں آج ہم غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی لائف کے بارے میں سنیں گے۔ کن کے بارے میں؟ یعنی انٹروڈکشن، آپ کا نام، آپ کے والد صاحب کا نام، آپ کی امی جان کا نام، آپ کے گھر والوں میں کون کون لوگ تھے، ٹھیک ہے، آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اچھا پھر آپ کے القابات، کنیت، اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں فیملی کے بارے میں، کیا کہتے ہیں؟ فیملی کے بارے میں۔ جیسے پوچھتے ہیں نا فیملی کے بارے میں بتائیں آپ کے کتنے بھائی ہیں، کتنی بہن ہیں، اس طرح کر کے۔ تو اس طرح آج ہم انشاءاللہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھرانے کے بارے میں آپ کے ساتھ اچھی باتیں انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ پیارے بچوں، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہے عبد القادر۔ کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ عبد القادر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہے۔ اچھا، آپ کی کنیت کون بتائے گا؟ کنیت کیا ہے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی؟ بتائیں آپ، کیا کنیت ہے؟ جی ہاں، ابو محمد، یہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ہے۔ اچھا، القابات پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ لقب جو ہوتا ہے، آپ بتائیں۔ غوث اعظم کا لقب ہے۔ لقب کیا ہے؟ غوث اعظم۔ غوث اعظم کیا ہے؟ یہ لقب ہے۔ اس طرح اور بتائیں، اور بھی بہت سارے القابات ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ محی الدین، محبوب سبحانی، ٹھیک ہے نا، اس طرح قندیل نورانی، غوث العظم ابھی بتایا انہوں نے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ القابات ہیں۔ کیا ہیں؟ اچھا، نام ہم نے یاد کر لیا، نام کیا کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ عبد القادر۔ کیا نام ہے؟ عبد القادر۔ کنیت ابھی بتایا تھا، ابو محمد۔ اور القابات، غوث اعظم یہ بھی لقب ہے، محی الدین یہ بھی لقب ہے، ٹھیک ہے، اس طرح محبوب سبحانی یہ بھی لقب ہے۔ تو یہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام، لقب اور کنیت کے بارے میں ہم نے سنا۔ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک کو جمعے کے دن 470 ہجری، 470 ہجری، کون سی ہجری تھی؟ 470 ہجری، اور تاریخ کون سی تھی؟ یکم رمضان المبارک۔ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا۔ تاریخ تھی پہلی، اور ہجری سن 470 سنہ ہجری میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ قصبہ
جیلان میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ جی ہاں, یہاں غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کا نام کون بتائے گا؟ میں بتا دوں. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ٹھیک ہے, یہ کن کا نام ہے؟ آپ کی والدہ کا. آپ کی والدہ کا نام سنا ہے پہلے؟ چلیں مختصر سا بتائیں آپ. ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کے والد صاحب کا نام سید موسیٰ. کیا نام ہے؟ سید موسیٰ. جی ہاں, اور ان کی کنیت ہے ابو صالح. کیا کنیت ہے؟ ابو صالح. اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ابو جان کا جو لقب ہے والد صاحب کا وہ ہے جنگی دوست. کیا لقب ہے؟ جنگی دوست. لقب کیا ہے؟ جنگی دوست. جنگی دوست. کنیت ابو صالح. کیا کنیت ہے؟ ابو صالح. ابو صالح کنیت ہے, نام ہے سید موسیٰ اور لقب ہے جنگی دوست. پیارے بچوں, آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ابو جان حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیلان کے بڑے بڑے علماء کرام میں سے ایک بڑے عالم تھے. جیلان کے بہت سارے جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی والد صاحب بھی ان بڑے علماء کرام میں سے ایک بڑے عالم تھے. اور آپ کی فیملی کی تو کیا ہی بات ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فیملی میں سب لوگ نیک تھے. آپ کی فیملی میں سب لوگ نیک تھے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان, دادا جان, امی جان, ابو جان, پھپھو جان, بہن بھائی وغیرہ, یہ جتنے بھی لوگ تھے سب نیک, متقی اور پرہیزگار تھے. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایسا گھرانہ تھا. اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان کا نام کون بتائے گا؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا. ہاں بتائیں آپ. عبداللہ. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ بتائیں. آپ کی امی جان کا نام کیا تھا؟ ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی. تو آپ کے نانا جان کا نام کیا ہوا؟ عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان یہ بھی جیلان کے بڑے بڑے علماء میں سے تھے. اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بڑے بڑے علماء کرام کی زیارت کی تھی, ان کے ساتھ ملاقات کی تھی, انہیں دیکھا تھا. اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی بہت متقی اور پرہیزگار تھے. اور عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ آپ کے نانا جان تھے, یہ مستجاب الدعوات تھے. کون تھے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کی دعا قبول ہو جاتی ہے. جن کی دعا قبول ہو جاتی ہے, جن کی جو دعا مانگے وہ قبول, جو دعا مانگے وہ قبول. تو انہیں کہتے ہیں مستجاب الدعوات. کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات. ہاں, آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مستجاب الدعوات تھے. اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ پاک اس شخص سے بدلہ لیتا, اور جس سے آپ خوش ہوتے اللہ پاک اسے انعام دیتا تھا. جس سے آپ خوش ہوتے اللہ پاک اسے انعام دیتا, اور جس سے آپ ناراض ہو جائیں تو اللہ پاک اس سے بدلہ لیتا تھا. تو یہ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کے نانا جان کی کتنی شان تھی. حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی بڑے متقی, پرہیزگار, عبادت گزار بندے. آپ کثرت سے نوافل پڑھتے, کثرت سے نوافل پڑھ. اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے, اللہ کا ذکر کرتے رہتے, اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے. کثرت سے نوافل پڑھتے, خوب ذکر اللہ کرتے, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے. غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیویاں یہ آپ کے روحانی کمالات سے بھی فیضیاب تھیں. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بیٹے تھے حضرت عبد الجبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی کمرے میں آتی, اندھیری جگہ میں آتی, تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی, وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی. ایک دفعہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف لے آئے کمرے میں. تو جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روشنی کی طرف دیکھا تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی, وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی. پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روشنی جو تھی نا وہ شیطان کی طرف سے تھی. کس کی طرف سے تھی؟ وہ تمہاری خدمت کیا کرتا تھا. اب غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کر دیا. کس میں تبدیل کر دیا؟ رحمانی نور میں. اس کے بعد والدہ محترمہ کسی بھی اندھیرے مکان میں جاتی تو وہاں پر ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا. خدا کے فضل سے
ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں, غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پھپھی جان, آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پھپھی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بھی مستجاب الدعوات تھی. کون تھی؟ مستجاب الدعوات. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا, کیا مطلب ہے اس کا؟ جن کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ہاں, جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پھپھی جان بھی مستجاب الدعوات تھیں, ان کی دعائیں بھی قبول ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گھرانہ ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیملی کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک سے بڑھ کر ایک عالم, آپ کے نانا جان, دادا جان, آپ کے والد صاحب, ایک سے بڑھ کر ایک عالم, متقی, پرہیزگار, عبادت گزار. اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ, ان کی طرف نظر دیکھیں تو یہ بھی بہت عبادت کرنے والی, پھپھی جان مستجاب الدعوات. سبحان اللہ. تو یہ گھرانہ ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اسی طرح یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. مرحبا یا غوث اعظم, مرحبا یا غوث اعظم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے سوالات کا, اور یہاں پر موجود بچے سوالات کریں گے, اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ تک سوال و جواب کے ذریعے اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچائی جائیں. تو کون سوال کرے گا پہلے؟ آپ کریں گے؟ ٹھیک ہے, چلیں کریں. یہ غوث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غوث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سوال یہ ہوا ہے پیارے بچوں, غوث کا مطلب ہے فریاد رس. کیا مطلب ہے؟ فریاد رس. اب آپ پوچھیں گے فریاد رس کا کیا معنی ہے؟ مدد کرنے والا, مدد کرنے والا اور مدد کو پہنچنے والا. اسی لیے تو ہم غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں, غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں, کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی عطا کردہ پاور سے ہماری مدد کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور اسی لیے شعر ایک, قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا, کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. اس لیے ہم کہتے ہیں یا غوث اعظم, یا غوث اعظم. دوسرا سوال کون کریں گے؟ ان کو دے دیں پیچھے والے میں. میرا سوال ہے, غوث پاک کو پیران پیر دستگیر کہا جاتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جی, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیران پیر دستگیر کہا جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پیران پیر کا مطلب ہے پیروں کے پیر. کیا مطلب ہے؟ پیروں کے پیر. یعنی جتنے دوسرے پیر ہوتے ہیں نا, تو ان کے بھی پیر کون ہیں؟ ہمارا غوث اعظم. جی ہاں, پیروں کے پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب پیروں کے بھی پیر ہیں, اسی لیے آپ کو پیران پیر کہا جاتا ہے. آپ کو پیران پیر کہا جاتا ہے. اور دستگیر کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کر مشکل سے نکالنے والا, ہاتھ پکڑ کر مشکل سے نکالنے والا. مشکل سے نکالنے والا. تو اس لیے آپ کو دستگیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو آخری سوال کون کرے گا؟ ان کے دے بھائی, آپ کریں. چلیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب غوث پاک کی ولادت ہوئی تو اس رات جیلان میں کتنے بچے پیدا ہوئے؟ جیلان شریف میں کتنے بچے پیدا ہوئے؟ پیارے بچوں, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جس رات ولادت ہوئی نا, اس رات جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے. کتنے؟ 1100. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب لڑکے. اس سے بھی مزے کی بات کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بنے. وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بنے. اس لیے کہ 11ویں والے میرے پیر, 11ویں والے میرے پیر. 11ویں سے ہمیں نسبت ہے. کیا ہے؟ نسبت ہے. جس طرح 12ویں سے نسبت ہے. اچھا, اور کون کون سی نسبتیں ہیں؟ 26ویں. 26ویں کس کو کیوں کہتے ہیں ہم 26ویں کو کیوں کہتے ہیں؟ چلیں بتائیں 26ویں کو. مرشد کی ولادت ہوئی. ہاں, امیر علیہ سنت کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 26 رمضان المبارک کو. تو اسی لیے ہمیں 26ویں سے پیار ہے. اب یہ بتائیں کہ 25ویں سے کیوں نسبت ہے ہمیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے. کیا ہے؟ عرس ہے. تبھی ہمیں 25ویں سے بھی نسبت ہے, 26ویں سے نسبت ہے, 11ویں سے نسبت ہے, 12ویں سے نسبت ہے, 6ٹی سے بھی نسبت ہے. کس سے نسبت ہے؟ 6ٹی سے. کیوں نسبت ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ نسبتیں جو ہوتی ہیں پیارے بچوں, یہ اچھی ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟
اچھی ہوتی ہیں. نسبتیں ہمیں اپنانی چاہیے, اس کے ذریعے برکتیں ملتی ہیں, فیض ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ فیض ملتا ہے. تو نسبتوں سے پیار کریں اور خوب اپنے اندر برکتیں لیں, اپنے اولیاء کرام سے پیار کریں, صحابہ کرام سے پیار کریں اور ان کی نسبتیں لیں. 27 مرجب جی 27ویں شریف سے بھی نسبت ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہر چیز ہے نا, یعنی آپ سے جس چیز کو نسبت ہو گئی اس سے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ پیار ہونا چاہیے. جس سے آپ کو نسبت ہو گئی اس سے ہمیں پیار ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. تو یہ تھا سیگمنٹ پیارے بچوں, سوالات کا اور جوابات کا. اچھی اچھی باتیں اس میں سیکھی ہم نے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت. مرحبا یا غوث اعظم, مرحبا یا غوث اعظم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہے سیگمنٹ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت. آج بھی ہم انشاءاللہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بہت پیاری کرامت سنیں گے. اور کرامتیں تو بہت ساری ہیں ویسے, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اپنے ایپیسوڈ میں اس کو شامل کرتے رہیں گے. آج جو ایک کرامت ہم سننے والے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ کرامت ہے مختصر لیکن ہے بہت پیاری کرامت. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عبد الملک زیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کے باہر کھڑا تھا. مدرسے کے باہر کھڑا تھا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں ایک اسٹک تھی, ایک اسٹک تھی, لاٹھی تھی, جسے ہم لاٹھی کہتے ہیں, اسٹک جو ہوتی ہے. حضرت عبد الملک زیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج اپنی اس اسٹک سے کوئی کرامت دکھایا, ہمیں کوئی کرامت دکھایا. میرے دل میں بس خیال آیا تھا, میں نے کہا نہیں, ابھی میرے دل میں خیال آیا. تو اتنے میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس اسٹک کو, لاٹھی کو زمین پر لگا دیا. عبد الملک زیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی وہ اسٹک زمین پر لگائی تو وہ چراغ کی طرح روشن ہو گئی, چراغ کی طرح روشن ہو گئی اور بہت دیر تک روشن رہی. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعد میں وہ اسٹک وہاں سے نکال لی, ہٹا دی. تو اب وہ جیسے تھی وہ پہلے کی طرح ویسے ہی ہو گئی. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بس اے زیال تم یہی چاہتے تھے. کیا فرمایا؟ اب آپ دیکھیں پیارے بچوں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کرامت دکھائی, آپ کو کرامت کے بارے میں نہیں کہا گیا تھا نا. عبد الملک زیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف اپنے دل میں خیال کیا تھا کہ آج ہمیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس اسٹک سے کوئی کرامت دکھائیں. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عبد الملک زیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں جو خیال آیا تھا اس کو بھی جان لیا. کیا کر لیا؟ جان لیا. یہ بھی آپ کی کرامت. ایک تو ہے لاٹھی کی کرامت کہ وہ لاٹھی روشن ہو گئی, ایک ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ خیال جان لیا, اس خیال کا آپ کو معلوم ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اپنی کرامت دکھائی. ماشاءاللہ. تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی ہی پیاری کرامت تھی. ماشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سچی محبت اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لائف کے بارے میں انشاءاللہ اچھی اچھی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں جو غلطیاں مسٹیک ہوئی ہوں انہیں معاف فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. کچھ نعرے یہاں لگا دیں ہم. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین سلسلے میں کچھ نعرے شامل کرتے ہیں, کچھ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. آپ لوگ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے. پیارا پیارا میرا پیر, دم دمادم دستگیر, اچھا اچھا میرا پیر, عظمت والا میرا پیر, بے مثال و بے نظیر, آپ ہیں پیروں کے پیر, ہو کرم اے میرے پیر, بخشوا دو میرے پیر, غوث اعظم دستگیر. ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے اور اس میں جو مسٹیک ہوئی ہوں انہیں معاف فرمائے. کڈس مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
کمزور کی طاقت غوث پاک مجبور کی راحت غوث پاک ہو میری شفاعت غوث پاک